السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ یہ کتاب ہم نے 4 نومبر 2011 کو شروع کی تھی اور ہم 2010 سپٹمبر میں اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئے تھے، یعنی تقریباً 4 سال ہونے کو. اس کتاب کو شروع کیے ہوئے بھی تقریباً 3 سال ہونے کو ہے، اور مختلف لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کہانیاں چلتی رہتی ہیں. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی آپ پڑھ اور سن لیں، کیونکہ پڑھنے سے صرف اتنا پتہ چلے گا جو کتاب میں لکھا ہوا، اور سننے سے وہ فائدہ بھی ہوگا جو کتاب کے علاوہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، مختلف احادیث وغیرہ، مختلف طرح کی انفارمیشن. کچھ صحابیات کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ ملتا ہے، اور کچھ صحابیات کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی. تو ہم دونوں طرح کے ہی پڑھتے ہیں، ان کو بھی جن کے بارے میں انفارمیشن ہے اور ان کو بھی جن کے بارے میں بہت کم انفارمیشن. کیونکہ جن کے بارے میں کم انفارمیشن بھی ہے ان کو پڑھ کر ہم باقی لوگوں کے حالات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. یعنی پورا مدینہ کا ایک نقشہ بنتا چلا جاتا ہے، ایک پوری سوسائٹی سامنے آتی چلی جاتی. تو میں جو لوگ پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں، جو نئے کورسز کے لوگ ہیں، ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ صحابیات کی سیرت کو پڑھنا ضروری بھی کیوں ہے؟ آپ کے خیال میں کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں؟ السلام علیکم. بینگ گرلز ہم لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف سٹائل کو بالکل ویسے ہی کر لیں جیسے کہ ان کا تھا، کیونکہ ہم لوگ موسٹلی اپنی مدرس کو یا اپنی آنٹیز کو امیٹیٹ کرتے ہیں، اور ٹیچرس کو بھی. لائک جیسے بچپن میں اسکول اسٹارٹ کریں تو ہم لوگ ٹیچرس کو گھر پہ کاپی کرتے ہیں کہ جی ہماری ٹیچر نے، یعنی کہ ہماری مس نے ہمیں اس طرح سے کروایا تھا. تو اگر ہم انہیں کاپی کرنے کے بجائے ہم اچھی ایکچوئل چیز کاپی کریں گے تو ہماری لائف اسٹائل وہ زیادہ بیٹر ہے انشاءاللہ. گڈ. یہ کہ بعض دفعہ جب صحابہ کرام کی ہمارے سامنے مثالیں پیش کی جاتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وہ مرد تھے، وہ صحابہ تھے، ان کا مقام کیا تھا. ہم جیسی عورتیں، ہم جیسی ہی لڑکیاں ہمارے لیے ایک طرح سے نمونہ ہے کہ وہ بھی تو تھیں جو ایسا کیا کرتی تھی، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ شاباش، گڈ پوائنٹ. جب ہم مرد صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں تو عام طور پر ہم ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے لیے کہ وہ تو مرد تھے اور وہ تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے، ان کے پاس تو آزادی تھی، وہ تو اپنے فیصلوں کے خود مختار تھے، یعنی اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. تو اس لیے بھی صحابیات کی سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے. جی استاذہ، جو موٹیویشن ہمیں صحابیات کی سیرت پڑھ کے ملتی ہے، فار ایگزامپل جب پردے کے کس طرح انہوں نے ساری رات دیے کی روشنی میں وہ سیا، تو اس سے جو موٹیویشن ملتی ہے کہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن احکام امپلیمنٹ کیسے کرنے ہیں وہ ان کی سیرت پڑھ کے پتہ چلتا ہے. جی، وہ السابقون تھے، وہ اسلام میں سبقت لے جانے والے تھے اور ہمارے لیے رول ماڈل تھے. سب سے پہلے قرآن انہوں نے سنا، سب سے پہلے ان کے سامنے احکامات آئے، تو ان کا طرز عمل کیا تھا کہ انہوں نے فوراً اس کو عمل کے لیے لیا. تو ان کا عمل ہمارے لیے بھی ایک نمونہ بن جاتا ہے. استاد، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں قرآن اور سنت میں نہیں پتہ لگتی، لیکن چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں جو لڑکیوں کی، رنگ کیسے پسند ہے، کپڑے کیسے پسند ہے، چھوٹے چھوٹے جو گھر کے کام، یہ سب باتیں ہمیں ان کی جو اس سے پتہ لگتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں قرآن یا سنت میں نہیں ملیں گی. یعنی کہ قرآن اور سنت جو ہے نا وہ اصول دیتے ہیں، تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں اور ان کی جو عملی صورت ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن مجید میں ایک چیز پڑھ کر اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرنے لگتے ہیں اور اپنی مرضی کا ورژن لے کے اس پہ چلنے لگتے ہیں. لیکن جب صحابہ یا صحابیات کی زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح اپنی لائف میں لیا. اور ہمارے لیے پھر عام روزمرہ زندگی میں، اسی طرح بخاری کو پڑھ کے حدیث کے کورسز میں بھی عموماً فیڈ بیک یہی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کر ہمیں احکامات پتہ چلے، لیکن حدیث پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان احکامات پر عمل کیسے کرتے ہیں، اس کی عملی شکل کیا تھی. استاذہ، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ان کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بالکل، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو ایک طرف جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہاں دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہے. کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں؟ کیونکہ عموماً ہمیں بہت سے شکوے شکایات ہوتی ہیں، ہم اپنی زندگی پہ، اپنے حالات پہ، اللہ کے فیصلوں پہ، تقدیر پہ، مسلمان ہونے پہ، لڑکی ہونے پہ، بعض اوقات جو رول ہمیں کوئی ملا ہے اس پہ، یا ہماری قسمت میں جو چیزیں ہیں ان پہ راضی نہیں ہوتے. تو وہ کیسے لوگ تھے کہ جو اللہ سے راضی تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی تھا.
ہماری لائف میں بعض اوقات ایسی سچویشنز آتی ہیں جو ایگزیکٹ ویسی ہی کوئی جو ہے نا سچویشن وہاں ہم نے پڑھی ہوتی ہے اگر، تو پھر وہ وہاں پہ فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اچھا ایسے میں نے پڑھا تھا، تو اس کا ایک افیکٹ رہتا ہے، تو زندگی میں ہمیں آسانی. ویسے بھی انسان عملی مثالوں سے زیادہ سیکھتا ہے. ایکشن کی جو زبان ہوتی ہے وہ کئی گنا بھاری ہوتی ہے بنسبت صرف بولی ہوئی کے. السلام علیکم. دو چیزیں کمپیریزن میں اس سے آتی ہیں کہ ہمیں بھی آج کل جو پرابلم آتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو کس طرح لیں گے، بیکاز ایک طرح سے ہم نے چھوڑا ہوا تھا قرآن، تو ان لوگوں نے قرآن چھوڑا ہوا نہیں تھا، وہ لوگ حق پہ ہی تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ڈیل کیسے کیا. اور صرف ایک صحابیات کے بارے میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ ہم لوگ حضرت عائشہ یا حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھ لیں، ساروں کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے، ہر سچویشن ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو ہم ساروں کا پڑھیں گے، کیونکہ ہر کوئی ان رول ماڈلز تک پہنچ نہیں پاتا. Exactly. تو پھر یہ ہے کہ ان سے جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں ان کا کیا طرز عمل تھا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی لائف فرق ہے. کسی کی شادی نہیں ہوئی، کسی کی ہوئی، کسی کی کئی دفعہ شادی ہوئی، کسی کی ڈیورس ہوئی، کسی کے ہسبینڈ شہید ہو گئے، کوئی بیوہ ہو گیا، کوئی کہیں. تو ان سچویشنز میں انہوں نے کس طرح گزارا کیا. کسی کے بچے نہیں تھے، کسی کے زیادہ تھے، کسی کا ایک تھا، کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھے بھی کہ نہیں تھے. تو یہ ساری سچویشنز جو ہیں یہ انسان کے لیے سیکھنے کا باعث بنتی. بعض دفعہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رائلٹی کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بہت امپریس ہوتے ہیں کہ فلاں رائلز ہیں، فلاں پرنسیسز ہیں. تو جو صحابیات ہیں وہ ہمارے لیے ایک طرح سے رائلٹی ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ان کی بیویوں سے کہہ دیجیے، مگر ان کو اسپیشلی ایڈریس کیا جاتا ہے، ایک طرح سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے وہ رائلٹی کی جگہ ہے. اور جو رائلٹی بعض کام کرتی ہے فرض نہ بھی ہو تو ہم بہت انسپائر ہوتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم خوشی خوشی کرنا چاہتے ہیں. صحیح، یعنی آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا. ان سے نہ صرف ہم اپنے ذاتی معاملات سیکھتے ہیں بلکہ دین کے معاملے میں باتیں سیکھتے ہیں. جیسے خواتین سے کہیں کہ آپ دین کا کام کرو تو کہتے ہیں ہم جو گھر میں کام کریں بچوں کو سنبھالیے کافی ہے، لیکن ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں نہ صرف اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کی بلکہ دین کے لیے بہت سارا کام کیا. شاباش. یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ عموماً ہم اپنے رولز اپنی مرضی سے ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خواتین نے کیا کیا کام کیے اور ان کو کس چیز کی پرمیشن ملی اور کس کی نہیں ملی، تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو صحابیات کو دیکھ کے یا ان کے طرز عمل کے بارے میں پڑھ کے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کا کیا تعلق تھا، کیا کرتی تھی وہ ان کے لیے، کیا کیا قربانیاں انہوں نے کی. لائف کو پڑھ کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا مانگنا ہے، یعنی دعائیں پتہ چلتی ہیں، اور ایک یہ کہ باپ کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ، اور ماں کا بیہیویئر کیسا ہے، اور شوہر اور بیوی کا ریلیشن آپس میں کیسا ہے. تو یہ ان کی لائف سے بہت پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسے کیسے بہیو کرنا ہے. تو ایک اور چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کون کس کی خالہ تھی، کون کس کی پھپھی تھی، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے صحابہ کے نام ہمیں پتہ چلتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ان کی ماں کون تھی یا ان کی خالہ کون تھی یا ان کا گھرانہ کیسا تھا، یا وہ ایک بہت بڑا ہیرو جو پیدا ہوا وہ کس ماحول کی پیداوار تھا. تو جیسے آج ہم انشاءاللہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کے بارے میں دیکھیں گے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کے گھر میں فیوریبل کنڈیشنز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کتنا عالی شان مقام پا گئے. ہم ہر وقت حالات کا رونا روتے رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نمونے تھے، اور دوسرا یہ کہ جن کے سامنے گھر میں نمونے نہیں تھے وہ اپنے اون پر کیسے آگے بڑھے، جنہیں گھر سے کوئی سپورٹ نہیں تھی. تو ایسے لوگ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، ماں ناراض ہو جاتی، باپ ناراض ہو جاتا ہے، گھر والے ڈس اون کر دیتے ہیں، کک آؤٹ کر دیتے ہیں، پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا دین چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا یہ سوچنا چاہیے کوئی بھی تو تعاون نہیں کرتا اس لیے میرے لیے تو بہت سالڈ ریزن ہے کہ میں پھر جو مرضی کروں، پھر لوگوں کی مرضی پہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھ دوں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 356 سیدہ حمنہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا. ان کا نام حمنہ ہے، والد کا نام سفیان بن امیہ. ابو سفیان بن حرب ان کے چچا کے بیٹے تھے. سفیان بن امیہ مختلف ہیں کس سے؟ ابو سفیان سے. جو تاریخ کی مشہور شخصیت ابو سفیان ہے وہ ابو سفیان ہے، سفیان نہیں ہے. یعنی یہ غلط فہمی آپ دور کر لیجئے، ان کے والد ابو سفیان نہیں ہیں،
یعنی یہ ہند کی بیٹی نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کی بہن نہیں ہے، بلکہ ابو سفیان ان کے چچا کے بیٹے تھے. کن کے چچا کے بیٹے تھے؟ حضرت حمنہ کے. زمانہ جاہلیت میں حمنہ کی شادی احیب بن مالک کے ساتھ ہوئی. احیب، ایک نیا نام آپ کو پتہ چل گیا، جو ابو وقاص کی کنیت سے مشہور اور معروف تھا. کس سے شادی ہوئی؟ ابو وقاص سے. اس کی اولاد میں سے ایک سعد بن ابی وقاص تھے، مشہور صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جو ان خوش قسمت صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل تھا. سعد نے خواب میں دیکھا کہ وہ انتہائی اندھیرے میں تیر رہا ہے. اچانک اس کے سامنے چاند روشن ہوا. اس نے اپنے سامنے غور سے دیکھا تو اسے 3 اشخاص دکھائی دیے. چاند کی روشنی میں 3 لوگ نظر آئے جو اس سے آگے نکل گئے. جب غور سے ان کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا. ان میں سے ایک ابو بکر صدیق، دوسرے علی بن ابی طالب اور تیسرے زید بن حارثہ تھے. حمنہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا نیند سے بیدار ہوا ہے اور کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے. اس نے بیٹے سے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. حمنہ نے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے روزانہ کے معمول کے مطابق معبودوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے؟ ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے نا، تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ ہر روز اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں، اور جو بتوں کو مانتے ہیں وہ روزانہ بتوں کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں. اس نے بڑے بوجھل انداز اور بجھے بجھے الفاظ کے ساتھ کہا نہیں. سعد گھبرا گیا. وہ غور و فکر کرنے لگا کہ آخر اس کے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی. یہ 3 لوگ مجھ سے سبقت کیوں لے گئے، یعنی آگے کیوں نکل گئے. سعد بن ابی وقاص اپنے کام پر چلے گئے. وہ تیر بنایا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد قریش کے 3 نوجوان جو شکار کے شوقین تھے اس کے پاس آئے. انہیں تیروں کی ضرورت تھی. سعد بن ابی وقاص نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا، لیکن گزشتہ رات جو خواب دیکھا تھا وہ ابھی تک اس پر غور و فکر کر رہا تھا. قریش کے نوجوان جب چلے گئے تو اس کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے. انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنا خواب بتا کر سیدنا ابو بکر سے اس کی تعبیر پوچھیں. حضرت ابو بکر نے جلدی سے کہا اے سعد میری بات غور سے سنو، میں آپ کے پاس ایک انوکھا پیغام لے کر آیا ہوں. تو سبقت کون لے گئے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 1 کیوں ہے ہر جگہ پر؟ اسلام میں بھی نمبر 1 ہے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، پھر باقی مواقع پر بھی. جب جنگ تبوک ہوئی اس وقت سب سے پہلے وہ اپنے سارا مال و متاع لے کے حاضر ہوئے. پھر اسی طرح جب وفات ہوتی ہے تو پہلے خلیفہ بھی وہی بنتے ہیں، پھر وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کے قریب وہی دفنائے جاتے ہیں. تو اس قرب کی وجہ کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ آلویز نمبر 1. یہ خواہش تو سب کو ہوتی ہے کہ ہم بھی نمبر 1 ہوں، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ خواب سنائے وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. پتہ ہے کہ سب سے سچے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے، یعنی فوراً سچا ہونا، اپنے آپ سے سچا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پھر جو ہم کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں جی اسے کر کے دکھائیں. جی تصدیق یہی ہے نا کہ جس چیز کو ہم سچائی سمجھتے ہیں پھر وہ ہمارے عمل میں بھی نظر آئے، ہماری زندگی کا حصہ بھی ہو. اور دوسری چیز جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں وہ ہے سستی، لیزینس. اچھا کر لیں گے نا، کر لیں گے، ہو جائے گا، اچھا بعد میں صحیح، پھر صحیح، اچھا ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، اتنی بھی جلدی کیا. اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایسا نہیں ہوتا ہم کوئی کام کر نہیں سکتے ہوتے، لیکن ڈیلیز کرتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم پڑے رہتے ہیں، ٹریویلز میں، معمولی چیزوں میں، اور پھر جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ دھندلا جاتا ہے، وہ پیچھے چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے، رہ ہی جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں نے جس کے سامنے بھی حق پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ فوراً یعنی کام کرنا، چانس کو انہوں نے مس نہیں کیا. کلیئرٹی آف مائنڈ، یعنی حق اتنا صاف سچا اور کلیئر نظر آتا تھا کہ کوئی ڈاؤٹ تھا ہی نہیں. معراج کے موقع پر بھی آپ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، یعنی کوئی موقع ہے ایسا کہ جہاں وہ نمبر 2 ہو؟ ہر جگہ نمبر 1. یہ جیسے ہم لوگ اپنے نفس کو بھی نہیں دے رہے ہوتے، اس سے بھی آگے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ موقع نہیں دینا ہم نے اپنے نفس کو کہ جو ہے نا شیطان اس پہ غالب آ جائے. بس سنے اور ریئیکٹ کر دینا ہے کہ نفس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ آپ کو بہکائے.
السلام علیکم. یہ سوال جو ہے سستی سے کیسے بچیں؟ تقویٰ جب ہمارے دل میں ہوگا تو سستی خود بہت دور ہو انشاءاللہ. اللہ کرے. وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. جب انہوں نے نبوت کا بتایا تو انہیں پتا تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد انہوں نے ان کی ہر بات کو مانا تو وہ ان کے اندر یہ چیز تھی کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا اجر بھی ان کو ملے گا. ہم لوگ اسی کانفلکٹ میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا بھی یا نہیں, یہ چھوٹی سی نیکی ہے, تو وہ اس چیز میں نہیں تھے کہ اس کا اجر کتنا ہوگا. ون گڈ ریزن کہ وہ بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور سچے انسان کا ساتھ ہے, کیونکہ آپ کی صداقت کی گواہی تو دشمنوں نے بھی دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی. تو جب دنیا میں ایک صدیق کے ساتھ رہے تو پھر وہ صدیقیت ان کے اندر بھی آئی. اور ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, کونوا مع الصادقین. تو دوستی میں یہ معیار ہمیشہ رکھیں, جھوٹے شخص کو دوست نہ بنائیں, جھوٹے شخص کے پاس نہ پٹکیں. یعنی یہ آپ نے ایک کرائیٹیریا رکھنا ہے لوگوں کے قریب ہونے کا. جس شخص سے جھوٹ کی بو آتی ہو اس سے کنارہ کشی کریں, کیونکہ وہ آپ کو بھی دھوکہ دے گا, وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے. جو کسی اور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور آ کے مزے سے آپ کو داستان سنا رہا ہے اپنے جھوٹ کی, وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب بھی جھوٹ ہی بول رہا ہوں, کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف نہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وچ از ویری رانگ, اور ہم اس کو بڑا اسمارٹنس سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم دھوکہ دینا جانتے ہیں. تو سچ بولے آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ, تاکہ دوسرا بھی اس کو ہضم کر سکے. میرے گھر میں کام کے لیے خاتون آئیں تو انہوں نے میرے سامنے فون کر کے اپنی دوسری جن کے گھر وہ کام کرتی تھی ان کو کہا کہ میں اس وقت گھر میں ہوں اور میرا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے, اور اس طرح کر کے جھوٹ بولا میرے سامنے. تو فون کر کے وہ ہٹی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے گھر کام نہیں کر سکتی. وہ کہنے لگی کہ باجی کیا میں نے آپ کی خاطر جھوٹ بولا؟ میں نے کہا نہیں, جھوٹ کے ساتھ میں نہیں چل سکتی ہوں, یا تو آپ کو جھوٹ چھوڑنا ہوگا یا پھر آپ یہاں رہ سکتی ہیں. تو ان کا ویری گڈ ڈیسیژن, کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو گھر والوں کو پسند نہیں ہوتا, تو ہم ان کو وہ نہیں بتاتے, غلط بات کر دیتے ہیں. نہیں, یا خاموشی اختیار کریں یا ان سے سوال کر دیں, یا ٹالنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. جھوٹ بولنا آسان چاہے ہو لیکن نقصان دیتا ہے, ایمان کو کھا جاتا ہے, منافقت کی علامت ہے. بعض اوقات ہم اس وجہ سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ مطلب اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ انہوں نے میری وجہ سے جھوٹ بولا ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو سمجھتے ہیں ہمارے بڑے وفادار ہیں, ہماری خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو جو اپنی آخرت برباد کرے وہ ہماری کرنے میں کسر چھوڑے گا کوئی؟ تو اس لیے جہاں آپ کا کوئی ساتھی یا کوئی کلاس فیلو کوئی جھوٹ بول رہا ہو اس کو ضرور اس پہ آگاہ کرے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں, اس سے بچیں. ٹھیک ہے, اور جیسے چھٹی کر لی, کام نہیں کیا تو جھوٹ بول کے دوسرے کو سیٹسفائی کر دیا, بات کچھ ہوئی بنا کے کچھ اور پیش کی, دس از ویری رانگ. اور جھوٹ کھل کے بھی رہتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھپ جائے. اور بعض اوقات دوسرے کو پہلے ہی حقیقت پتا ہوتی ہے اور ہم اس کو بل پھیر دے کے کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان کا اعتبار جائے. اور یہاں جو خاص کوالٹی حضرت ابو بکر کی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں اپنا مقصد سامنے رکھتے ہیں. یہ بھی سچے ہونے کی علامت ہے نا, بہت بل پھیر دینے کی ضرورت نہیں ہے, صاف بات کر دی. اب مثلاً آپ قرآن پڑھتے, کوئی آپ سے پوچھے کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کہہ سکتے میں قرآن پڑھ رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ شخص متلاشی ہو کہیں کہ وہ بھی پڑھے کہیں, اور آپ کو بتانا اس کے لیے بھی راستہ کھول دے. تو چونکہ خود ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی نہیں بتاتے. سعد بن ابی وقاص نے کہا بتاؤ وہ کیا پیغام ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ آپ کے ماموں تھے. آپ کی امانت اور صداقت کو لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک بہت ہی اچھے ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں اور نہ ان پر کوئی الزام ہے, وہ میرے نزدیک ہر طرح سے پاک صاف ہے. ابو بکر صدیق نے کہا ان پر وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. سعد نے کہا پھر ان معبودوں کا کیا بنے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بت نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں, نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کیا کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی اختیار کی ہے؟ کوئی اور بھی ان کو فالو کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں, علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ نے ان کی پیروی اختیار کر لی اور ہم انہیں نبی برحق تسلیم کرتے.
the most closest people to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, وہ سب آپ پر ایمان لے آئے. دس از دا ڈفرنس. یہ جو کوشچن انہوں نے کیا ہے نا کہ کسی اور نے پیروی اختیار کی ہے, دس از دا ڈفرنس بٹوین حضرت ابوبکر اور سعد بن ابی وقاص اور اینی ادر پرسن. سعد بن ابی وقاص کو گزشتہ رات آنے والا خواب یاد آ گیا. وہ کہنے لگے ہاں مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی. یہی 3 لوگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے آگے نکل گئے. یہ تو ایک حقیقت ہے, خواب نہیں. سعد بن ابی وقاص نے سیدنا ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے ابھی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں نے سلام عرض کیا. پھر سعد بن ابی وقاص نے کلمہ شہادت کہہ کر دار اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی. اس سے ان کے دل میں راحت اور سکون کی لہر دوڑ گئی. اس سے پہلے کبھی زندگی میں انہیں اس طرح کا سکھ چین محسوس نہیں ہوا. اور اس طرح سعد بن ابی وقاص شار اسلام پر گامزن ہوئے. سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے. اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے, یعنی اتنے لاڈ کرتے تھے ان کے, اتنا چاہنے والے. عام طور پر مائیں بچوں کو کھلاتی ہیں, وہ ماں کو کھلاتے تھے. آپ میں سے کون کون کھلاتا ہے؟ کبھی کبھی ہیں. وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس قدر محبت سے پیش آیا کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی والدہ ناراض ہوں. ان کو معمولی سی تکلیف کا پہنچنا بھی گوارا نہیں تھا, یعنی ان کی طرف سے. ادھر سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے اور آپ کے سرچشمے سے سیراب ہونے کے لیے ان کی مجلس میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہونے لگے. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہونے لگی. ان کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیریں کلام سننے کی سعادت حاصل کریں اور آپ کی پاک صاف حکمت و دانش سے بھری تعلیمات سے خوشہ چینی کریں. ایک دن سعد بن ابی وقاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, نماز پڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے. وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ ان کی والدہ ہمنا کمرے میں داخل ہوئی. وہ پوچھنے لگی, یہ میرا بیٹا کھڑا اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے, یہ اپنے رکوع اور سجود میں کیا کہہ رہا ہے, یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے, اس کے سامنے کوئی بت تو رکھا ہوا نہیں. پھر اس کی عادت بن گئی, جب بھی کمرے میں داخل ہوتی اس کی دلی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرے, لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رہتے. پھر وہ فکر مند ہو جاتی, یعنی اب مزاج بدل گیا ان کا. پہلے ماں ان کے ساری محبتوں کا اور ساری وفاداریوں کا مرکز تھی, اب وفاداری کا مرکز بدل گیا. وہ فکر مند ہو جاتی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا, اب یہ میرے ساتھ سرد مہری سے پیش آتا ہے, اب اسے کیا ہو گیا, اس کو تو میرے ساتھ بڑی گہری محبت تھی, یہ تو اپنی ماں کی بلائیں لیتا نہیں تھکتا تھا, اب میرے آنے کی اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی. وہ اس کے قریب ہوتی, اس کے ساتھ باتیں کرتی, لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا. وہ اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہتی, میرے بیٹے ساتھ تو بولتا کیوں نہیں, تو میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتا, میرے بیٹے مجھے بتا تو صحیح, میرے ساتھ بات کرنے سے کیا چیز مانے. جب ہم بہت زیادہ غضبناک ہوتی تو ساتھ دائیں بائیں جھانکتے ہوئے, یعنی سلام پھیرتے ہوئے اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے, اماں جان ناراض نہ ہوں, میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے لیے نماز توڑنا مناسب نہ تھا. اور یہ سب کے لیے ایک عجیب ایکسپیرینس ہے نا, اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اسے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھے, اور نماز میں خاموشی اختیار کرے اور باتیں چھوڑ دے. دنیا کا کوئی اور کام ایسا ہے نہیں سوائے سونے کے, سونے میں بھی کبھی کبھی لوگ بول پڑتے ہیں, سوائے نماز کے کوئی کام ایسا نہیں کہ جس میں انسان بولنا چھوڑ دے. یعنی جب تک آپ کسی سے بولتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے, اور جب بول چال بند ہوتی ہے تو اجنبی ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ جب بول نہیں رہے اور کہیں اور ہے کسی دنیا میں, تو یہ چھوٹا سا شوق نہیں ہوگا, یہ چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے. تو نماز جب ایمان کی پہچان ہے, مومن کی پہچان ہے, یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اب قبلہ کدھر ہو گیا, اس کی محبت کا مرکز کہاں ہو گیا, وہ کس رخ پھر گیا, اب اس کی دلچسپی کیا ہے. اور وہ اس رب کی خاطر بولنا چھوڑ سکتا ہے, کھانا چھوڑ سکتا ہے, سونا چھوڑ سکتا ہے, اور ایک ایک ایکشن اس کی اطاعت میں کرے گا. باقی زندگی میں تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن نماز میں کیا کرتے ہیں, ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جھک جاؤ تو جھک جاتے ہیں, نیچے ہو جاؤ نیچے ہو جاتے ہیں, سلام پھیرو سلام پھیر دے, سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے, بہت بڑا چینج ہے, بہت بڑی بات ہے, معمولی بات ہے. ہم تو چونکہ بچپن سے نمازیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ
خصوصاً جو لوگ بھی نئے سرے سے مسلمان ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے گھر میں جو چیز ڈسکلوز کر دیتی ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ نماز ہی ہے. کراچی میں جب میں تھی تو وہاں پر ایک آغا خانی مسلمان ہوئی اور انہوں نے نماز شروع کی اور وہ اپنے واش روم میں نماز پڑھتی تھی جا کے دروازہ لاک کر کے, کیونکہ ان کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا, کہیں بھی پڑھنا ممکن نہیں تھا. اور روزہ بھی رکھتی تھی تو اپنا لنچ ساتھ لے کے جاتی تھی تاکہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ روزہ رکھ رہی ہیں کہ نہیں. تو لوگ بڑی بڑی قربانیاں کر کے اسلام کی طرف آتے ہیں. ہمیں سب کچھ مفت میں مل گیا بغیر کسی کوشش کے, اور اتنی سپورٹ اور اتنی موٹیویشن اور اتنا پش ملا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. لیکن جن لوگوں کو اپنے اون پہ پڑھنی پڑتی ہے وہی سچے اپنے رب کے وفادار ہوتے ہیں. پھر تو آپ میں سے بھی سب یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے وہ آپ اپنی نمازوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں, آپ کون ہیں, کتنے مومن ہیں, کتنے سچے ہیں, کتنے اچھے ہیں. نمازیں دیکھ لیجیے اپنی, جو آپ کا آئینہ ہے. جب میری بیٹیوں نے کورس کیا تو اس سے پہلے بھی میں کہتی تھی کہ صبح کے وقت فجر کے بعد لیٹنا نہیں, سونا نہیں, اور کچھ پیرامیٹر تھے کہ جس سے میں چیک کرتی تھی کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ جس دن صبح سونا چھوڑ دیا اس دن میں سمجھوں گی قرآن دل میں آ گیا. اور میں چپ کر کے دیکھتی تھی, اچھا آج شاید آج شاید آج شاید آج, اور الحمدللہ وہ دن آ گیا. کیونکہ نماز ہی پہچان ہے کہ وہ کتنی وقت پر ہے, کتنی خشوع سے ہے, اور خود اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے. کیونکہ جب تک کوئی اٹھا رہا ہے نا تو وہ بھی نماز نہیں. ٹھیک ہے وہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن رب کی محبت نہیں آئی ابھی دل میں, کیونکہ کوئی آپ کو پش کر رہا ہے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اٹھو اٹھو. تو آپ سب بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ نماز کے حوالے سے مقرر کر لیجیے کہ آپ کے اندر کتنا چینج آیا ہے. کیا آپ خود اٹھ رہے ہیں یا کوئی اور اٹھا رہا ہے؟ اگر کوئی اور پش کر کر کے اٹھا رہا ہے تو ابھی ایمان داخل نہیں ہوا دل میں, ابھی قرآن اترا نہیں سینے میں. جس کے سینے میں قرآن کی روشنی آ جاتی ہے پھر اندر سے تبدیلی آتی ہے, باہر سے نہیں کسی کو کچھ کہنا پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو خود کو خود جانچیے, اپنا حساب محاسبہ خود کیجیے کہ آپ کہاں کھڑے اور کتنے شوق سے نماز کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں جو ٹائم لگتا ہے اس میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی, خوشی سے لگاتے ہیں یا بس جلدی سے ختم ہو جائے, کسی طرح پوری ہو جائے. تو جو اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے اللہ سے کلام کرنے میں, نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے. ٹھیک. اور جب نہ نماز اچھی ہو فکر کریں کوئی گناہ کیا ہے, کوئی غلط کام ہو گیا ہے, کہیں میں پیچھے چلی گئی ہوں, مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. تو اصلاح کا کام کہاں سے شروع ہوگا؟ نماز سے شروع ہوگا. تو ہم نے تعجب سے پوچھا تم نماز پڑھ رہے تھے, پوجا پاٹ کر رہے تھے, لیکن کس کی؟ کوئی بت تو تیرے سامنے نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ تم نے سجدہ کیا لیکن تیرے سامنے کوئی بت مجھے دکھائی نہ دیا کہ جس کو تو سجدہ کر رہا ہے. یہ کیسی انوکھی عبادت ہے, یہ سامنے کوئی ہے نہیں پھر بھی ہو رہا ہے. اور یہ دنیا کی واحد عبادت ہے جس میں سامنے کوئی آبجیکٹ رکھے بغیر رب العرش العظیم کے آگے انسان جھکتا ہے. سعد بن ابی وقاص نے بتایا, اما جان میں رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا. اس نے پوچھا رب العالمین کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے, جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ماں نے تعجب سے پوچھا, سعد بیٹے تو لات اور منات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا, اما جان غور سے سنیں, یہ بت پتھر کے ہیں, یہ نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع. اس نے کہا, سعد میرے لاڈلے بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم ان کے خیالات کو خاک میں ملا دو گے؟ کیا تم رشد و ہدایت سے تہی دامن ہو جاؤ گے؟ امی جان آپ کی بات سچی نہیں. تیرا بیٹا سعد تو اس دن اپنی رشد و ہدایت سے تہی دامن ہو گیا تھا جس دن وہ پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے التجائیں کرنا شروع ہوا تھا, اس سے مناجات کیا کرتا تھا, حالانکہ وہ بت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی نفع. لیکن آج تیرا بیٹا رشد و ہدایت سے آراستہ ہے کیونکہ وہ اس ذات کے سامنے کھڑا ہو کر التجائیں کرتا ہے جو دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے, جو نقصان بھی دے سکتا اور نفع بھی پہنچا سکتا ہے. وہ دیتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی دیتا, وہ تہ و بالا کرتا ہے اور وہ ملاتا ہے اور توڑتا ہے, وہ خالق اور رازق ہے, اس جیسی کوئی ذات نہیں, وہ بے مثال ہے اور سننے اور دیکھنے والا ہے, وہی میرا معبود حقیقی ہے, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. ماں کا اپنے بیٹے کو شرک کی دعوت دینے میں اصرار. اب مخالفت گھر سے شروع ہوتی ہے اور ماں مخالفت کر رہی ہے.
حمنا نے اپنے بیٹے کو اس نئے دین کو ترک کرنے پر مجبور کیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر کاربند رہنے کی تلقین کی تاکہ وہ اپنے باپ دادا کے فضل اور شرف کا انکاری نہ ہو. یعنی بتوں کی پوجا کیوں کی جائے؟ اونلی ون ریزن، کیونکہ باپ دادا کرتے تھے اور کوئی لاجک نہیں. لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص کا ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ ٹھوس اور پختہ تھا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن سیدنا سعد کے ایمان کے گہرے سمندر سے ایک قطرہ بھی کم نہیں کیا جا سکتا تھا. جب حمنا نے اپنے بیٹے سے اصرار کیا کہ وہ دین اسلام کو ترک کر دے اور اسے بار بار مجبور کرنے لگی تو اس نے سوچا روز روز کے معاملے کو آج ختم ہی کر دیا جائے. انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان، آپ تو یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں آپ سے کس قدر محبت اور الفت رکھتا ہوں اور آپ کی خیر و بھلائی کی کتنی آرزو رکھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں. اب بیٹا ماں کو دعوت دے رہا ہے، تو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مخالفت کا سامنا کرنے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے اس جگہ جہاں قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے بظاہر. ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے سے زیوم کر لیں، انہوں نے نہیں ماننا، بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. جی اگر والدین کے پاس صحیح دین نہ ہو اور اولاد کے پاس پہلے پہنچ جائے تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اپنی والدین سے محبت کا ثبوت دے کر ان کو کیا کرے؟ ان کو دعویٰ کرے، ان کو اچھی بات بتائے، اور کبھی یہ نہ سوچیں یہ نہیں مانیں گے، یہ کبھی نہیں سوچیں. جو یہ سوچ کے کرے گا پھر اس کی کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ اب بیریئر آپ کے اپنے دماغ میں ہے. السلام علیکم استاذہ، ان سے یہ بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے ایک دفعہ بھی غصے میں آ کے جھنجلا کے اپنی امی کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اتنا پیار سے انہیں بار بار کہے تھے کہ امی جان، اور پھر آرام سے بتا رہے ہیں اور انکار بھی نہیں اتنا زیادہ کر رہے اور بہت اچھے تھے. کوئی جھوٹ نہیں بول رہے کہ نہیں وہ میں ایسے ہی کھڑا تھا، وہ میں کچھ سوچ رہا تھا، کوئی پردہ نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں میں تو رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا، جو کر رہے تھے وہی بتایا. اچھا، اسے یہ بھی پتا لگتا ہے کہ جب ماما پاپا میں سے کسی کو دعوت دیں اس طرح تو پہلے ان سے پیار جتائیں اپنا، تاکہ ان کا دل مولڈ ہو جائے اس طرح. کسی کو بھی آپ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو نفرت سے نہیں لا سکتے. محبت فاتح عالم، پہلے اس کا ٹرسٹ بلڈ کریں. ہاں پہلے اپنے اسلام کو شو کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو دڑ سے آگے اور کہنے لگے میں مسلمان ہوں آپ بھی ہو جائیں. پہلے خود کچھ کیا اور پھر اس کے بعد. خاص اس میں یہ بات کہ جیسے ایمان جب لائے اور فکر القلوب میں ہم اللہ کی معرفت پڑھ رہے ہیں تو وہ کس طرح کہ وہ دیکھنے والا وہ سننے والا. ہم بچپن سے مسلمان یعنی شروع دن سے، لیکن ہم اللہ کی تعریف کا بیان اس طرح نہیں کرتے. ہم کسی کو بات بتاتے بھی ہم کہتے ہیں غفور الرحیم ہے وہ، اور پھر وہ معرفت آتی ہے تو پھر طریقے بھی اللہ سکھا دیتا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح دین کا پیغام پہنچانا ہے. اور وہ بیسک تعلیمات کے میں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں آپ کو. چاہے کوئی بائی برتھ بھی مسلمان ہو، اس کو بھی اگر آپ نے ایک ایکٹیو دین کی طرف لانا ہے تو پھر آپ اللہ کی معرفت سے بات شروع کریں گے، اللہ کی پہچان سے کہ جس کی عبادت کرنی پہلے اس کو تو جانے اس کا حق کیا ہے، کیونکہ وہ تو سب کا اللہ ہے نا. اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سعد بن وقاص نے صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں کروائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ بتوں کا جب ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو وہاں نقصان کیا ہوگا. مثبت اور منفی دونوں چیزیں. گڈ. میں آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس دین اسلام کا انکار کرتے ہیں. یہ بھی بتا دیا کہ نتائج کتنے خطرناک ہوں گے اگر اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں. حمنا نے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر کہا، اے سعد میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو میں کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی. میں کچھ نہیں کھاؤں گی کچھ نہیں پیوں گی. دھمکی، بلیک میلنگ. میں اسی طرح بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی جان دے دوں گی. لوگ تجھے تانے دیا کریں گے یہ اپنی ماں کی موت کا سبب بنا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا، امی جان آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو آپ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گی. یہ طریقہ اپنانے سے آپ وہ کچھ حاصل نہ کر سکیں گی جو آپ چاہتی ہیں، کیونکہ میں اپنے دین کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا. امی جان میری بات کو ذرا غور سے سنیے. اگر آپ کے جسم میں 100 جان ہو اور وہ ساری کی ساری یکے بعد دیگرے جسم سے الگ ہو جائیں تو میں پھر بھی اس دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. میں ایمان لانے کے بعد اب کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کفر سے مجھے نجات عطا کی ہے اور مجھے اپنے فضل اور کرم سے رشد و ہدایت کی نعمت سے سرفراز کیا، میں دوبارہ اس کی طرف لوٹ جاؤں. ابو بکر بن ابی شیبہ نے مصعب بن سعد کے حوالے سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ
اس کے باپ کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے حلف اٹھا لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے دین کا انکار نہ کر دے. وہ کچھ کھائے گی اور پیے گی نہیں. اس نے اپنے بیٹے سے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے. یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ دین یہی سکھاتا ہے تمہیں. دین تو کہتا ہے ماں باپ کی مانو, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلط ہو تب بھی مانو. یہ تو نہیں دین سکھاتا. دین ضرور کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو, احترام کرو, ان کی بات مانو, لیکن جہاں والدین غلط ہوں وہاں نہیں مانو. اور میں تیری ماں ہوں, میں تجھے دین اسلام کو ترک کرنے کا حکم دیتی ہوں اور تم ہو کہ میری بات مانتے ہی نہیں. اس نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا, جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی. اس کے ایک بیٹے عمارہ نے اسے پانی پلایا. وہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی. پہلا حکم نازل ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کی. دوسرا حکم یہ نازل ہوا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو تم ان کی بات نہیں ماننا. اور تیسرا حکم یہ نازل ہوا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرو. تو کتنا واضح. ہم صرف ایک لے لیتے ہیں پہلا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, دوسرا اور تیسرا بھول جاتے ہیں. تو ان ہول سم لیجئے. صورت حال یہ تھی کہ جب ہمنا پر غشی طاری ہو جاتی تو گھر والے لکڑی کی مدد سے اس کا منہ کھولتے اور اسے کچھ کھلاتے. سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حق میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماں بد دعائیں دے رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں باقاعدگی کرتے, کبھی ناغہ نہ کرتے. اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس اور آپ کے ساتھ جہاد میں باقاعدہ حصہ لیتے. جنگ احد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص ان صحابہ کرام میں سے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعا کرانے میں کامیاب ہوئے. سنن ترمذی میں ہے, سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک, الہی جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کرنا. آپ مستجاب الدعوات تھے. سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا, وہ فرما رہے تھے ارمی سعد فداک ابی و امی, اے سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یعنی اتنی محبت کرتے تھے آپ حضرت سعد سے. یہ اعزاز صرف سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا فداک ابی و امی, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. انہوں نے اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلایا تھا. اب ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ کچھ عرصہ تو بے ہوش ہوئی, پریشان ہوئی, روئی دھوئی, کھانا پینا چھوڑا, ناراض ہوئی. اس کے بعد سمجھ گئی. فتح مکہ کے دن سیدنا سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں خواتین کی ایک جماعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی غرض سے آئی ہوئی تھی. ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کی والدہ حمنہ بھی تھی. جب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ حمنہ بنت سفیان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی, ان کا دل باغ باغ ہو گیا. اس کی والدہ بیعت کرنے والی خواتین کے ساتھ ہیں اور اس نے اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کیا, جہنم سے گلو خلاصی کرائی. سیدہ حمنہ بنت سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد وفات پائی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. تو یہ ایک اور طرح کا رول ماڈل ہے کہ جس میں وہ اپنے بچے کے لیے کچھ بھی سپورٹ نہیں, لیکن بیٹا جو ہے وہ پھر بھی ایمان پر قائم رہتا ہے. تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے نا. کیا سبق؟ جی ہاں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو دوسری محبتوں پر ترجیح دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں. لیکن اگر اللہ کو بھول کر اللہ کی نافرمانی میں بندوں سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی پھیر دے گا, وہ بھی دور ہو جائیں گے. چند باتیں اور ان کے حوالے سے آپ سے کروں گی. سعد بن ابی وقاص نے بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں. کتب ستہ میں ان کی روایات ہیں, 6 کتابوں میں, جن کو صحاح ستہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے گئے تھے, یعنی مدینہ کی طرف. وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. بدر کے موقع پر بھی موجود تھے.
سب غزوات میں شریک ہوئے. سبحان اللہ, کتنی بڑی ان کی خوبی ہے کہ کسی بھی قربانی کے موقع پر پیچھے رہے ہی نہیں, ہر جنگ میں حصہ لیا. اہل شورا کے 6 افراد میں سے تھے, مستجاب الدعا تھے اور اس میں مشہور تھے. قریش کے ان گھڑ سواروں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے تھے مغازی میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے تھے تو آپ کی حفاظت کے لیے کچھ گھڑ سوار آگے پیچھے ہوتے تھے کہ آپ کو کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر قادسیہ کو فتح کرایا, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے. کہاں سے اٹھے, کہاں تک پہنچے, کیا 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 زندگی میں, اور کس کے بیٹے تھے جس کی طرف سے زندگی میں کوئی تعاون نہیں ملا. وہ آتا نا وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مردہ سے ایک زندہ کو پیدا کر دیتا ہے. تو آج کے بعد آپ میں سے کوئی رونا نہیں روئے گا کہ مجھے گھر سے تعاون نہیں. وہ ان کا تعاون مل جائے گا اگر آپ میں استقامت ہوئی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 7 آدمیوں میں سے 7واں پایا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ان دنوں ہمارے پاس کھانا کانٹے دار درخت کی پتیاں ہوتی تھیں, کیکر وغیرہ کے پتے کھاتے تھے. انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں کی, یہاں تک کہ ہم لوگ بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح مینگنیاں کرنے لگے. کچھ اور اندر نہیں جاتا تھا, پتوں پہ گزارا کر رہے تھے. اور اب یہ زمانہ ہے کہ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ مجھے اسلام سکھاتے ہیں, مجھے نصیحتیں کرتے ہیں. یعنی السابقون میں سے تھے. حضرت عائشہ بنت سعد اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پڑا تھا. آپ نے فرمایا, اے اللہ, کسی ایسے آدمی کو اس کھانے کی طرف لیا جس سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہو. اتنے میں سعد بن ابی وقاص آ گئے اور وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی. وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ, مسند احمد کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں. ان کے بارے میں قرآن میں 4 آیات نازل ہوئی تھی. وہ خود کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کتاب اللہ میں 4 آیات ہیں. میری والدہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا نہ وہ کچھ کھائیں گی نہ پیئیں گی. اس وقت اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں, تو ان کا کہنا مت مان اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہے. یعنی اگر والدین آپ کی بات نہیں مانتے, نماز نہیں پڑھتے, دین کی طرف نہیں آتے, تو آپ کو پھر بھی بدتمیزی کا کوئی حق نہیں, پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. دوسری بار مال غنیمت میں نے ایک تلوار پائی. وہ تلوار مجھے بڑی پسند آئی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یہ مجھے بخش دیں. کرنا کیا تھا انہوں نے, دینی کا کام کرنا تھا, کسی مسلمان کو تو نہیں مارنا تھا یا اس سے کوئی گائے تو نہیں حلال کرنی تھی. تو انہوں نے اس کو پھر دینی کے راستے میں سے, کیونکہ دھنی تھے تلوار کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, یسألونک عن الانفال, لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں سے ہم کچھ رکھ سکتے ہیں. قل الانفال للہ وللرسول. تیسری بار میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے, حال پوچھنے آئے. میں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال سارا تقسیم کر دوں, کیونکہ ان کی صرف ایک بیٹی تھی. پوچھا, کیا میں نصف کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا, کیا 1/3 کی؟ تو آپ خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد یعنی میری وجہ سے لوگوں کے لیے 1/3 مال کو اللہ کے راستے میں دینا جائز ہو گیا. چوتھی آیت اس طرح نازل ہوئی کہ میں نے انصار کے چند لوگوں کے ساتھ شراب پی. ایک شخص نے اونٹ کے نچلے جبڑے کی ہڈی سے میری ناک پہ مار دیا, تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت والی آیت نازل فرما دی. تو اس وقت ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب, جب کی بات ہے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں نا کہ جن کی وجہ سے احکامات نازل ہوئے, اور اب اس کے بعد جتنے لوگ بھی ان آیات پر عمل کریں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 2 آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا. میں نے ان کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں. وہ جبریل اور میکائیل تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے.
کیونکہ فرشتے نازل ہوئے تھے نا جنگ احد میں بھی. ازواج نے ان کا جنازہ پڑھا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پیغام بھجوایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں سے لے کر گزرو تاکہ وہ بھی جنازہ ادا کر لیں. خود تو نہیں جا سکتے نا, عورتیں نہیں جاتی جنازہ پڑھنے, لیکن اگر عورت پہلے سے ہی مسجد میں موجود ہے اور جنازہ آ گیا تو نماز میں شریک ہو سکتی ہیں. لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے حجروں کے آگے جنازہ روک دیا جاتا تاکہ اس پر نماز جنازہ ادا کر لیں. پھر ان کو باب الجنائز سے نکالا گیا جو مقاعد کی طرف کھلتا تھا. پھر ان ازواج مطہرات کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں نے اس کو برا جانا ہے کہ انہوں نے کیوں پڑھا, عورتوں نے کیوں جنازہ پڑھا, اور لوگوں نے کہا کہ جنازوں کو مسجد میں نہیں داخل کیا جاتا. یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا لوگوں نے اس کام کو معیوب سمجھنے میں کتنی جلدی کی ہے جس کا انہیں علم نہیں. ہم پر جنازہ کے مسجد میں گزارنے کی وجہ سے عیب لگا رہے ہیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن بیضاء کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھا تھا. یعنی اوپن سپیس میں پڑھ سکتے ہیں اور مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے حرم وغیرہ میں مسجد نبی مسجد الحرام میں جنازے ہوتے ہیں, اور اگر آپ وہاں موجود ہو تو ساتھ جنازے میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. پھر ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی رکھتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ساتھ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں, بس کوئی شخص مجھے ان جیسا اپنا ماموں دکھائے. پھر اسی طرح انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر ہوتی تھی. ایک دن آپ کی آنکھ کھل گئی, فرمایا کاش کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایسا نیک آدمی ہو جو رات بھر میری حفاظت کرے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے اسلحے کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا سعد بن ابی وقاص. اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا. یہ ادھر سوچ رہے ہیں, ادھر بول رہے ہیں, اور ادھر سے وہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس کے دل میں ڈالتا ہے اور کس کو توفیق دیتا ہے, یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ کسی کو نیکی کا موقع. ہمارے دل میں بھی اللہ ڈالتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام کر لو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں آئیڈیاز نہیں آتے؟ بڑے بڑے آتے ہیں آئیڈیاز, لیکن کرنے کے وقت ہم پیچھے رہ جاتے کیونکہ ان کو مٹیریلائز نہیں کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی, یعنی اتنی گہری نیند سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بھی کی. حذیل کہتے ہیں ایک شخص آیا, عثمان بن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ سعد بن ابی وقاص تھے. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنے لگے. عثمان بن ابی شیبہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دروازے کے عین سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس طرف ہٹ کے کھڑے ہوں یا اس طرف. اجازت لینے کا حکم نظر ہی کی وجہ سے, یعنی سامنے مت کھڑے ہو کے اندر دیکھ سکو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری میں ان کی عادت کی, تعلیم دی, ان کے لیے دعا کی, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ شاید میں اس کے بعد زندہ نہ رہ سکوں, ان کی مرض کافی شدید تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بتایا کہ 1/3 مال تم وصیت کر سکتے ہو, تو آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ تم ان کو محتاجی میں چھوڑو, وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, یعنی یہ اچھا نہیں. یاد رکھو جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا, کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی. حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی ثواب ملے گا. پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے ساتھیوں کے حجت الوداع کر کے مکہ سے جانے کے بعد پیچھے رہ رہا ہوں, یعنی بیمار ہوں, جا نہیں پا رہا. اس پر آپ نے فرمایا بے شک تم پیچھے نہیں چھوڑے گئے, یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس میں تمہارے درجے زیادہ ہوں گے اور بلند ہوں گے, اور شاید ابھی تم زندہ بھی رہو گے, حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور کچھ کو نقصان بھی پہنچے گا, جیسے مرتدین وغیرہ. پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کو ایڑیوں کے بل نہ پلٹانا. اتنے قریبی ساتھی اور اتنے قربانیاں کرنے والے اور اتنے ڈٹرمنٹ, پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کی ان کے لیے خیر خواہی بھی, اور پھر وہی جو دعا آج آپ نے پڑھی کہ صرف قلوبنا علی طاعتک, کہ انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے, کچھ بھی ہو, کتنی بھی بڑی نیکی کر رہا ہو, کہیں بھی پھسل سکتا ہے, کہیں بھی سلپ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دعاؤں میں بھی یاد رکھا جائے, نصیحت بھی کی جائے اور دعائیں بھی کی جائیں. پھر انہوں نے یہ بھی وصیت کی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دفن کیا جائے, جیسے آپ کی قبر بنی تھی میری قبر ویسے بنائی جائے, اور لحد بنانے کے لیے کہا اور اس پر کچھ کچی اینٹیں لگانے کے لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. پھر یہ کہ ان کے بچے بھی تھے, اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں, خود ٹیچر تھے اپنے بچوں کے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اے اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے. پھر اپنے بچوں کی عبادات کی اصلاح بھی کرتے تھے. ان کے بیٹے مصعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، جب رکوع کی تو میں نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا، یعنی یہ کر کے تو گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیا بجائے گھٹنوں کے اوپر رکھنے کے. تو انہوں نے میرے ہاتھوں میں مارا نماز کے اندر ہی. جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو فرمایا پہلے ہم اسی طرح کرتے تھے، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کریں. پھر یہ ہے کہ ان کی جو روایات ہیں وہ ان کے بیٹوں نے بھی روایت کی، اور پھر ان کے پوتوں نے بھی، پھر ان کے پڑ پوتوں نے بھی، پھر پڑ پوتے کے بچوں نے بھی. یعنی ان کے خاندان کے اندر علمی ورثہ بھی آگے چلا. ان کے بچوں کے اندر حدیث کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے احادیث آگے روایت کی. اور اپنے بچوں سے ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں، ان کی بیٹی عائشہ ہیں اور ایک حضرت عامر ان کے بیٹے ہیں، کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ مجھے مسجد قباء میں نماز ادا کرنا بیت المقدس کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے زیادہ پسند ہے. ان کو اپنے بچوں کی عادتوں کا بھی خوب پتہ تھا. اور ایک مرتبہ یہ کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کے بیٹے نے کہا، عامر ان کا نام تھا، کہ آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، لوگ آپس میں حکومت کی خاطر جھگڑ رہے ہیں. تو حضرت سعد نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اپنے بیٹے کو اور کہا خاموش ہو جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو، چھپا ہوا ہو. یعنی مجھے حکومت کی کوئی عہدوں کی کوئی لالچ اور خواہش نہیں. حالانکہ بعد میں انہیں گورنر بنایا بھی گیا تھا، لیکن ان کی اپنی طلب نہیں تھی. تو جو شخص طلب نہ رکھے اور اس کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. پھر ان کی حدیث کی روایت میں پختگی بھی بہت تھی. پھر بعض اوقات دوسروں کو حدیث بتا کر اس میں سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، حدیثیں یاد بھی رکھتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں، اور دوسروں سے حدیث کی روشنی میں مسائل بھی پوچھتے ہیں. اور پھر انہوں نے خولہ بنت حکیم سلمیہ سے بھی حدیث روایت کی ہے، اور وہ حدیث ہے مشہور جس میں آتا ہے کہ جو شخص کسی شہر یا جگہ پہ پہنچ کے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے گا تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی جب تک وہ اس جگہ سے چلا نہ جائے. پھر ان کی بہت سی روایات ہیں، کچھ نماز سے متعلق، کچھ قرآن کی تلاوت سے متعلق. یہ حدیث سے مشہور ہے، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو عمدہ آواز کے ساتھ نہ پڑھے. پھر تیر اندازی سے متعلق ان کی حدیث ہے کہ تمہیں تیر اندازی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہترین مشغولیت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. پھر فتنوں سے متعلق ان کی روایات ہیں. پھر ان کے پوتے روایت کرتے ہیں. پھر ان کے بعد خاندان کے اور افراد بھی روایت کرتے ہیں. اور ان کے شاگرد امام مالک بن انس بھی ہیں. یہ جو ان کی پوتی ہیں عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص، امام مالک نے ان کے علاوہ کسی عورت سے روایت نہیں لی، تو ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہے. پھر حمنہ بنت ابی سفیان ہے ان کی پوتی. ام کلثوم کے ایک بیٹے ہیں سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، کتب ستہ کے راوی ہیں، مدینہ کے قاضی ہیں. یعنی آئندہ نسلوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر جاری کر دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی ہمیں صرف وہ نیک کام نہیں کرنا جس کا فائدہ ہمیں آج ہو، بلکہ وہ بھی کرنا ہے جس کا فائدہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نسلوں میں جاری رہے. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. I see a lot of similarities in this companion and his mother to that of Ibrahim alayhis salam and his father, the believing child and the unbelieving parent. حضرت ابوبکر کبھی کہتے ہیں نا کہ فرسٹ نمبر پہ آتے ہیں تو وہ فرسٹ اپرچونٹی اویل کر لی کہ پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو اس کو مان لو اور اس پہ جمے رہو، استقامت رکھو، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اپرچونٹیز دیتے ہیں. بالکل ہم تو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ اصول یاد رکھیے کہ صرف راحتوں میں، صرف موافقتوں میں، صرف آرام میں ہی کام نہیں ہوتا. مخالفت انسان سے زیادہ کام کروا لیتی اور بہتر کام کرواتی. یعنی اگر حالات سارے ہماری مرضی کے ہوں تو بعض اوقات کام سلو ہو جاتا ہے، لیکن جب اپوزیشن ملتی ہے تو انسان پختہ ہوتا ہے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آپ کی سستی دور کرنے کے لیے آتی ہیں مخالفتیں. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ کچھ اور چیزیں جو آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے تو اپنے نوٹس میں لکھ کے رکھ لیجیے اپنے لیے. تھنگس ٹو ڈو، عمل سے ہی سارا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس سے فائدہ عطا کرے اور ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.